اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کے فولادی عزم و ارادے کا ہر شخص گواہ ہے، ان کے ایمان و یقین کا ہر شخص معترف ہے۔ انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو ذلت کی کھائی میں ڈھکیل کر مستضعفین اور محرومین عالم کو عزت و افتخار بخشا ہے اور اپنے دور کا عہد آفرین انقلاب لایا ہے، اور انہوں نے 2500 سالہ شہنشاہی نظام کا خاتمہ فرمایا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 20 جمادی الثانی روز ولادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خمین کی سرزمین پر ہوئی تھی، جو میلادی تاریخ کے مطابق 24 سپٹمبر 1902 میلادی میں آپ کی ولادت واقع ہوئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا اسلامی انقلاب جہاں ان کی سیاسی بصیرت کا عکاس ہے، وہیں ان کی ایمانی طاقت کا بھی غماز ہے۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود یہ انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا مکمل آئینہ دار نہیں کہلاتا۔ ان کی علمی، عملی، فکری اور سیاسی عرفانی شخصیت پر خود انہی کی سیاسی افکار کا نقاب پڑھا رہا۔ عوام ان کی سیاسی فیصلوں کی ہمیشہ داد دیتی رہی اور باریک بینی، خود اعتمادی کا دنیا لوہا مانتی رہی۔ لوگوں نے ہمیشہ انہیں ایک عظیم قائد کی شکل میں دیکھا ہے اور ان کی روب و داب سے متاثر ہوتے رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد سے آج تک ہزاروں قلم کاروں نے ان کی زندگی کے حالات کو قلم بند کیا۔ ان کی شان میں قصائد کہے گئے، ان کے سیاسی افکار و نظریات کو آج بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آیت اللہ خمینی کی عرفانی اور فلسفی شخصیت پر عوام تو عوام، مفکرین کی نظروں سے بھی اوجھل رہی۔ در حقیقت علم و عرفان اور فلسفہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک عرصہ انہوں نے ان علوم کی خدمت میں گزارا ہے۔ اگر درد ملت انہیں سیاسی مسائل میں نہ گرفتار کر دیا ہوتا اور ان کی اس حکومتی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں وہ سرگرم نہ ہو گئے ہوتے، تو یقین جانیے وہ ابن عربی، شیخ اشراق وغیرہ کی طرح دنیائے عرفان کو نئی جہت دیتے اور عرفانی اور فلسفی افکار کو نئے قالب میں ڈھال کر اثر نو مسائل کا جائزہ لیتے اور اس طرح تزئین نو کرتے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی، اور اس طرح تشنگان علم کی پیاس بجھانے کے لیے ساحل کو سمندر سے کھینچ لاتے۔ در حقیقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم مفکر کا نام ہے کہ جنہوں نے سیاسی نظریات کے باوجود، جبکہ انہوں نے نظام ولایت فقیہ کا عمل، یعنی نظام ولایت فقیہ کو عملی شکل دی۔ وہ اسلام کا بنیادی نظریہ جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جس کے بارے میں صاحب جواہر نے کہا تھا کہ نظریہ ولایت فقیہ اسلام کا سب سے بنیادی اور واضح ترین نظریہ ہے، یہ ایک حقیقت تھی۔ لیکن اس حقیقت کو عملی روپ دینا اور در حقیقت اس نظام، ایسا نظام قائم کرنا کہ جو دنیا میں بالکل کم نظیر بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جس کی کوئی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی، یعنی آپ کوئی نظام حکومت
حضرت علی علیہ السلام کے بعد ایسا اسلامی نظام حکومت کہ جو مکمل اسلام کے نظام کے مطابق ہو. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ پشتبان ولایت فقی باشی تاب ان مملکت آسیبی نہ رسد، یعنی ولایت فقی کے نظام کے پیچھے رہو تاکہ اس مملکت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے ایک بڑے فلاسفر تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے عارف بھی تھے. ان کے عرفانی جو کلمات اور جملات تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام خمینی عرفان کی کس منزل پر فائز تھے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عالم محضر خدا است، در محضر خدا گناہ نہ کنیت. وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں ہے، لہٰذا اللہ کے حضور میں کوئی گناہ مت کرو. وہ کہتے تھے کہ حب نفس تمام برائیوں کی جڑ ہے. کہتے تھے حب النفس راس و کل خطیہ. اس حدیث کو بار بار وہ دہرایا کرتے تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کے حامل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نفس پرستی انسان کی سب سے بڑی مشکل ہے. اگر انسان نفس پرستی کی اور ہوائے نفس کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے تو یقیناً وہ ایک آزاد زندگی گزار سکتا ہے. انسانوں کی سب سے بڑی مشکل ان کی ہوائے نفس میں گرفتاری ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ الہادی نظریات کے مخالف تھے. چنانچہ وہ مارکس اور لینن کے فلسفے کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور اس طرح سے انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ سوویت یونین جو مارکس اور لینن کے فلسفے کے مطابق ایک حکومت قائم ہوئی ہے اور کئی ممالک کا مجموعہ سوویت یونین کی شکل میں 70 سال سے حکومت کر رہا تھا. امام خمینی نے پیشین گوئی کی تھی کہ عنقریب یہ نظام الہادی اور یہ بے دینی والا نظام در حقیقت یہ میوزیم میں سجائے جانے کے لائق ہوگا، اور یہ میوزیم میں سجایا جائے گا انشاءاللہ. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور ان کے کہنے کے فوری بعد دنیا عالم نے دیکھا، ساری دنیا نے اس بات کو دیکھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف کے نام اپنا ایک تاریخی خط لکھا تھا جو ان کے شاگرد آیت اللہ جوادی آمولی کے ذریعے سے سوویت یونین روانہ کیا گیا تھا، جس کے بعد سوویت یونین کے پرخشے اڑ گئے اور دنیا نے دیکھا. دیکھیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں اور دیگر فلاسفرز میں یہ فرق ہے کہ دیگر فلاسفہ صرف اور صرف نظریہ پردازی کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی ان کی جو ہے وہ ان کے خود انہی کے نظریات کے مطابق نہیں ہوتی. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام فلاسفہ، مفکرین اور تمام متکلمین سے ہٹ کر ایک علیحدہ شخصیت کے مالک تھے. آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے ابتدائی جوانی ہی سے عرفانی فلسفی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اس فن سے وابستہ جتنے ماہران علوم تھے اور قابل قدر اساتذہ تھے ان سب کے آگے زانو ادب طے کیا. یعنی ذاتی کوشش اور نابغہ ذہن پانے کی وجہ سے وہ بہت جلد اپنی شناخت انہوں نے بنا لی، اور اپنے ممتاز نظریات کی بنا پر مفکرین کی توجہ کا مرکز قرار پائے. آپ کی تصنیف شرح دعائے سحر پہلی تصنیف بتائی جاتی ہے جو از ابتدا تا انتہا جو عرفانی مطالب سے مملو ہے. آپ کی عرفانی کتابیں، اسلامی عرفان کی شہرا آفاق کتابیں جیسے مصباح الانس، فصوص الحکم ابن عربی پر حاشیہ تحریر فرمایا ہے جو بہت مشکل مرحلہ ہے. اور اس کے علاوہ پرواز در ملکوت، شرح دعائے سحر، آداب الصلاۃ جیسی کتابیں اپنی عرفانی نظریے کی عکاس ہیں. نثر کی طرح نظم پر بھی آپ کی گرفت بہت مضبوط اور ماہرانہ ہے. جس طرح نثر میں عرفانی جواہر پارے تحریر کیے ہیں، اسی طرح نظم میں بھی عرفانی موتی برسائے ہیں. آیت اللہ خمینی کے غزلیات کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. ان تمام عرفانی آثار کے علاوہ آپ کی تقاریر، خطوط، نصیحتیں، ارشادات
میں عرفانی نظریات کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خمیر ہی الہی، فلسفی اور عرفانی نظریات سے تیار کیا گیا ہے۔ وہ نہایت ہی بڑے دقیق عارف مانے جاتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نظریات ہے ابھی وہ کسی حد تک محفوظ ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگر ان کے فلسفی اور الہی افکار کا جبکہ ان کے فلسفی اور الہی افکار کا سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اگر اس سے قطع نظر کر لیا جائے تو لاکھ کھنگالنے کے باوجود بھی آپ کی شخصیت سمجھ سے بالا تر رہے گی۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ آپ کی فلسفی اور عرفانی شخصیت پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر بے پناہ یقین اور اس کی نصرت پر بھروسہ تھا، جب ہی تو انہوں نے قیام حکومت ایران کے بعد لا شرقیہ ولا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ جیسا نعرہ لگایا۔ انہوں نے اپنے دور کی 2 سپر پاور حکومتوں کا غرور چکنا چور کر دیا اور شرق و غرب کی 2 بڑی طاقتوں کا نشہ کافور کر دیا۔ ان کی قلبی اور اطمینانی کیفیت کو لکھنے کے لیے دفتر چاہیے۔ وہ اعلیٰ ذہن اور دور اندیش نظریات کے حامل تھے۔ آیت اللہ خمینی حوزہ علمیہ قم کے فلسفی اور فکری ابحاث کے احیاء گر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے قم کی مشہور درسگاہ فیضیہ میں اس دور میں فلسفے کا درس دیا ہے جب تنگ نظر علماء فلسفے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ آیت اللہ خمینی اسفار ملا صدرہ کی تدریس فرمایا کرتے تھے اور وہ ابن عربی، ملا صدرہ اور ابن سینا کا بے حد احترام کیا کرتے تھے اور اسی طرح دیگر عرفاء کی سچی ترجمانی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے جو اسلامی فلسفے کے خود اپنی جگہ ستون کی حیثیت رکھتے تھے، جن میں قابل ذکر حضرت آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری، جنہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ماحصل بتایا تھا۔ اس کے علاوہ آیت اللہ حسین علی منتظری اور اس کے بعد ان کے شاگردوں میں آیت اللہ جوادی آمولی اور آیت اللہ مصباح یزدی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آیت اللہ خمینی کی رحلت 1979 میں خود انہی کے مکان جمران تہران میں ہوئی اور تدفین شہر تہران و قم کے درمیان بہشت زہرا میں عمل میں آئی، جہاں ان کا مقدس مزار پرشکوہ انداز میں تعمیر کیا گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے مجاہد بھی تھے اور علم اخلاق کے اتنے بڑے استاد بھی تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور قول ہے کہ اگر میں اسلام کو خطرے میں دیکھوں گا تو ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھ کر تمہیں درس اخلاق دوں گا اور اسلامی اور صرف فلسفی نظریات کو اور عرفانی نظریات کو پیش کروں گا، بلکہ میں خود میدان جنگ میں حاضر ہو کر دشمن کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔